السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم: یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ جس ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کائنات میں بسایا اور امت محمدیہ میں پیدا کیا۔ جس ساتھیوں، جب بھی کوئی انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے، اسلام کے دائرے میں آتا ہے، تو سب سے پہلے ایمان کے بعد اسے جس چیز کا مکلف بنایا جاتا ہے وہ چیز ہے نماز۔ اور نماز کو حدیث شریف میں جنت کا کنجی، یعنی نماز ہی کے ذریعے جنت میں جانا ممکن ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور آخرت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ نماز پر ہر چیز کا دار و مدار ہے۔ جس کی زندگی میں نماز ہوگی وہ دونوں جہاں میں سرخرو ہوگا، کامیاب ہوگا۔ جس کی زندگی میں نماز نہ ہوگی وہ دونوں جہاں میں ناکام ہوگا۔ عزیز ساتھیوں، آتا ہے حدیث شریف میں جو پابندی سے نماز پڑھے گا اس کو جو 5 مشکلات ہے ان تمام مشکلات سے نجات پا جائے گا۔ سب سے پہلے رزق کی تنگی ہے، اس سے وہ نجات پا جائے گا۔ دوسرا قبر کے عذاب، پل صراط سے پار ہونا آسانی سے گزر جائے گا۔ نام اعمال کے داہنے ہاتھ میں ملنا، جنت میں بلا حساب کتاب داخل ہو جانا۔ عزیز ساتھیوں، لیکن نماز کے دار مدار کس چیز پہ ہے، اسی کو بیان کرنا ہے خاص طور سے۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کے دار مدار وضو پہ ہے۔ وضو جتنا اچھا ہوگا، جتنا اکمل ہوگا، جتنا مکمل ہوگا، نماز اتنا ہی اچھا ہوگا، بہتر ہوگا، افضل ہوگا۔ عزیز ساتھیوں، میں حاضر ہوا اسی کے لیے کہ آپ کو بتاؤں، اگر آپ کی زندگی میں آپ کے وقت گھر پہ یا سفر و حضر میں ایسا وقت آ جائے کہ وقت کم ہو، نماز کا وقت جا رہا ہو، تو ایسے صورت میں آپ سنن اور جو آداب وضو کا ہے اس کو رعایت نہ کر کے آپ جلدی سے جو وضو کے فرائض ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے قرآن مقدس میں بیان کیا گیا، اس کو آپ ادا کر کے جلدی سے نماز ادا کر سکتے ہیں، اسی کو بتانا مقصود ہے۔ ابھی میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فاغسلوا وجوہکم، تو سب سے پہلے اپنے چہروں کو دھوؤ۔ اب چہرے دھونا ہے قرآن شریف سے معلوم ہو گئی، لیکن کتنا دھونا ہے یہ حدیث شریف ہمیں جاننا پڑے گا، حدیث پڑھنی پڑے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیشانی کے جڑ سے لے کر ٹھڈی کے نیچے تک دونوں کانوں کے لو کے درمیان کا حصہ چہرہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، دونوں ہاتھ کے ہنیوں سمیت دھونا۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، تیسرا جو فرائض ہے وضو میں، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ حنفیہ کے نزدیک اگر ہم سر پہ اس طرح ہاتھ بھی رکھ لیں گے تو چوتھائی سر کا حق ادا ہو جائے گا، لیکن جب آپ جائیں گے سنن میں اس کا کیا سنت ہے، کیا آداب ہے، تو اس میں لمبی بحث ہے، جانا پڑے گا، پورے سر کو کریں گے، مسح ادا کریں گے۔ چوتھا جو فرائض ہے وضو کا، وَارْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن، دونوں پیر ٹخنا سمیت دھونا۔ تو جس ساتھیوں، 4 یہ چیزیں ہیں، یہ فرائض ہے، اس کے بغیر نماز مکمل نہ ہوگی۔ اگر ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی چھوٹے گا تو آپ کی نماز سرے سے ہوگی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو وضو میں ہے، جیسے ترتیب، بسم اللہ کہنا، بیٹھ کر قبلہ رو ہونا آداب ہے، اور تسلیس یعنی 3 مرتبہ دھونا، گرگرہ کرنا، ناک میں پانی پہنچانا، یہ تمام چیزیں سنت ہے، اس کی رعایت ہمیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ کے پاس وقت نہ ہو، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہو، تو آپ یہ 4 چیزیں پورا چہروں کو دھو کر، دونوں ہاتھ کے ہنوں سمیت اور چوتھائی سر کا مسح کر کے اور دونوں پیر ٹخلا سمیت دھو کر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ جس ساتھ یہ موٹی موٹی مسائل ہیں جن کو ہمیں جاننے کی فکر کرنی چاہیے، اور آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے کو بھی فائدہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔